پپو پٹھان کی عجیب و غریب دکان۔ پپو پٹھان شہر کے اس کونے میں رہتے تھے جہاں ہر دکان اپنی الگ پہچان رکھتی تھی۔ کسی کی دکان مصالحوں کی خوشبو سے بھری ہوتی، کسی کی سبزیوں کی تازگی سے، مگر پپو پٹھان کی دکان کی پہچان صرف ایک چیز تھی: کنفیوژن۔ دکان کے باہر ایک پرانا سا بورڈ لٹک رہا تھا جس پر موٹے موٹے مگر ٹیڑے مڑئی حروف میں لکھا تھا: پپو جنرل سٹور، سب کچھ ملے گا اگر ملا تو۔ یہ بورڈ خود ہی لوگوں کو ہنسا دیتا تھا۔ جو بھی پڑھتا ایک لمحہ رکتا، مسکراتا اور پھر اندر آ جاتا، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ واقعی یہاں کیا ملتا ہے۔ پپو پٹھان خود ایک لمبے قد، گول چہرے اور ہمیشہ آدھی نیند میں رہنے والے انسان تھے۔ ان کی مونچھیں ایسی تھیں جیسے کسی نے برش سے سیدھی کرنے کی کوشش کی ہو مگر کامیاب نہ ہوا ہو۔ وہ ہر بات کا جواب پوری سنجیدگی سے دیتے تھے، چاہے بات کتنی ہی بے وقوفانہ کیوں نہ لگے۔ یہی ان کی سب سے بڑی خوبی اور سب سے بڑی کمزوری تھی۔ ایک صبح سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہ تھا کہ پپو پٹھان نے دکان کھول دی۔ انہوں نے کرسی سیدھی کی، اخبار بچھایا اور چائے کا کپ ہاتھ میں لے کر ایسے بیٹھ گئے جیسے آج کاروبار کا طوفان آنے والا ہو۔ اسی لمحے پہلا گاہک آیا۔ وہ محلے کا مشہور جلد باز شخص شفیق تھا۔ وہ ہانپتا ہوا اندر داخل ہوا اور بولا: پپو بھائی، جلدی بتاؤ، انڈے ہیں؟ پپو پٹھان نے چائے کا گھونٹ لیا، آنکھیں بند کیں جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے ہوں، پھر بولے: بھائی شفیق، یہ سوال اتنا آسان نہیں ہے۔ شفیق حیران ہو گیا۔ انڈے ہیں یا نہیں، اس میں مشکل کیا ہے؟ پپو نے سنجیدگی سے کہا: بات یہ ہے کہ انڈے مرغی کے موت پر ہوتے ہیں۔ اگر مرغی خوش ہے تو انڈے، اگر ناراض ہے تو صرف کاڑ کاڑ۔ شفیق نے آنکھیں گھما دیں: تو پھر چیک کر لو نا۔ پپو فوراً دکان کے پیچھے گئے جہاں ایک اکیلی مرغی بندھی ہوئی تھی۔ وہ جھک کر مرغی سے ایسے بات کرنے لگے جیسے کوئی پرانی دوست ہو: باجی مرغی، آج طبیعت کیسی ہے؟ کوئی خوشخبری؟ مرغی نے بس زور سے کاڑ کاڑ کی اور پر ہلائے۔ پپو نے سر ہلا کر کہا: اچھا اچھا، سمجھ گیا، میں شفیق کو بتا دیتا ہوں۔ وہ واپس آئے اور اعلان کیا: بری خبر ہے بھائی، مرغی آج موڈ میں نہیں ہے، آج انڈے کی چھٹی ہے۔ شفیق نے ماتھا پکڑ لیا اور ہنستے ہوئے بولا: پپو بھائی، اب واقعی کمال ہو۔ اور وہ ہنستا ہوا چلا گیا۔ ابھی پپو اپنی فتح پر مسکرا ہی رہے تھے کہ ایک چھوٹا سا بچہ اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں 5 روپے تھے اور آنکھوں میں بڑے خواب۔ انکل، بسکٹ ہیں؟ پپو نے الماری کھولی، خالی۔ پھر دوسرے خانے کو دیکھا، وہاں بھی کچھ نہیں۔ پھر فریج کھولا، اس میں صرف ایک پرانا لیمو پڑا تھا۔ پپو نے گہری سانس لی اور بولے: بیٹا، بسکٹ تو ختم ہو گئے ہیں۔ بچہ مایوس ہو گیا۔ تو پھر کیا لوں؟ پپو نے اچانک آئیڈیا کے بلب جلنے والی آواز اپنے دماغ میں سنی۔ فوراً موبائل نکالا اور گوگل پر بسکٹ کی تصویر کھولی۔ بچے کو دکھاتے ہوئے بولے: لو بیٹا، یہ دیکھو بسکٹ۔ بچہ حیران: لیکن یہ تو تصویر ہے۔ پپو نے فخر سے کہا: ہاں، آنکھوں سے کھاؤ، نہ دانت خراب ہوں گے نہ پیٹ خراب ہوگا۔ بچہ ہنستے ہنستے باہر بھاگ گیا اور پورے محلے میں یہ خبر پھیلا دی کہ پپو انکل تصویری بسکٹ بیچتے ہیں۔ دوپہر تک دکان پر لوگوں کا رش لگ گیا، مگر خریدنے نہیں، ہنسنے کے لیے۔ کوئی پوچھتا: پپو بھائی، آج ہوا بھی بیچ رہے ہو؟ کوئی کہتا: بھائی، ذرا خوشبو پیک کر دو۔ پپو ہر سوال کا پورے اعتماد سے جواب دیتے اور خود کو بزنس مین سمجھتے رہے۔ اسی دوران ایک بوڑھے بابا لاٹھی ٹیکتے ہوئے آئے۔ بیٹا پپو، ذرا چینی دینا۔ پپو نے فوراً کہا: ہے نا بابا جی؟ بالکل ہے۔ بابا جی خوش ہو گئے۔ اچھا، آدھا کلو دے دو۔ پپو نے جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک چھوٹا سا دانہ نکالا اور بابا کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ یہ لو بابا جی، خالص چینی۔ بابا جی کی آنکھیں کھل کی کھل رہ گئیں۔ یہ کیا مذاق ہے؟ پپو نے معصومیت سے کہا۔ آپ نے کہا تھا چینی دو، وزن تو نہیں بتایا تھا۔ پورا بازار قہقہوں سے گونج اٹھا۔ بابا جی بھی آخرکار ہنس پڑے اور بولے:
بیٹا تمہاری دکان نہیں، یہ تو ہنسی کی فیکٹری ہے۔ شام ہوتے ہوتے پپو تھک گئے مگر خوش تھے کہ آج ان کی دکان نے سب کو خوشی دی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر سوچنے لگے، کاروبار ہو یا نہ ہو، لوگوں کو ہنسانا بھی عبادت ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ انہوں نے دکان بند کی اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے، اس بات سے بے خبر کہ کل ان کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ ہونے والا ہے جو پورے شہر کو مزید ہنسی کا تحفہ دے گا۔ ادھار کا انوکھا فارمولہ۔ پپو پٹھان کی دکان اب پورے محلے میں مشہور ہو چکی تھی۔ لوگ چیزیں خریدنے کم اور ہنسنے زیادہ آتے تھے۔ بعض تو خاص طور پر دوستوں کو ساتھ لا کر کہتے، چلو آج پپو بھائی کی نئی ایجاد دیکھتے ہیں۔ اس دن صبح پپو حسب معمول دکان کھول کر کرسی پر بیٹھے تھے اور ایک رجسٹر کھولے کچھ لکھ رہے تھے۔ رجسٹر کے اوپر بڑے بڑے الفاظ میں لکھا تھا، ادھار کھاتا، خاص لوگوں کے لیے۔ اسی وقت ان کا دوست منیر آیا۔ منیر بہت چالاک سمجھا جاتا تھا اور اکثر ادھار لینے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ منیر نے مسکراتے ہوئے کہا، پپو بھائی، آج ذرا چینی اور چائے دے دو، کل پیسے دے دوں گا۔ پپو نے چشمہ ٹھیک کیا اور سنجیدگی سے بولے، منیر بھائی، ادھار اب آسان نہیں رہا، نیا سسٹم آیا ہے۔ منیر چونکا، کیسا سسٹم؟ پپو نے رجسٹر بند کیا اور رازدارانہ انداز میں کہا، جسے ادھار چاہیے اسے ایک امتحان دینا ہوگا۔ منیر ہنسا، بھائی، میں کوئی اسکول میں ہوں؟ پپو نے کہا، بالکل، ادھار اسکول۔ پاس ہوئے تو سامان، فیل ہوئے تو دعا۔ منیر کو مزہ آیا، چلو پوچھ لو سوال۔ پپو نے گلا صاف کیا۔ سوال نمبر 1، اگر مرغی انڈا نہ دے تو قصور کس کا؟ منیر فوراً بولا، مرغی کا۔ پپو نے افسوس سے سر ہلایا، غلط، قصور موسم کا ہے، مرغی بیچاری مظلوم ہے۔ منیر ہنس پڑا۔ اچھا، دوسرا سوال؟ پپو نے پوچھا، اگر گاہک کہے مجھے آدھا کلو صبر چاہیے تو تم کیا دو گے؟ منیر نے جواب دیا، خالی تھیلی دے دوں گا۔ پپو خوش ہو گئے، شاباش، تم پاس ہو گئے۔ منیر نے فاتحانہ انداز میں ہاتھ ہلایا، تو اب چینی اور چائے دو۔ پپو نے فوراً کہا، ابھی نہیں۔ منیر حیران، کیوں؟ میں تو پاس ہو گیا۔ پپو نے مسکرا کر کہا، اب فیس دو۔ منیر گھبرا گیا، کیسی فیس؟ پپو بولے، ایک لطیفہ سناؤ، اگر مجھے ہنسا دیا تو ادھار ملے گا۔ منیر نے سر کھجا کر لطیفہ سنایا مگر پپو بالکل نہ ہنسے، الٹا بولے، یہ لطیفہ نہیں، پرانا بل ہے۔ منیر ہار مان کر ہنسنے لگا اور خالی ہاتھ واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک آنٹی آئیں۔ پپو بیٹا، 1 کلو آٹا ادھار دے دو۔ پپو نے وہی سسٹم بتایا۔ آنٹی فوراً تیار ہو گئیں۔ پوچھو سوال؟ پپو نے پوچھا، اگر چائے میں چینی نہ ہو تو کیا کرو گی؟ آنٹی نے فوراً کہا، پپو بیٹا، شوہر کو کہوں گی چپ رہو۔ پپو زور سے ہنس پڑے، اب پاس ہو گئیں۔ انہوں نے فوراً آٹا دے دیا۔ آنٹی خوش ہو کر دعائیں دیتی چلی گئیں۔ یہ خبر پورے محلے میں پھیل گئی کہ پپو کے ہاں اب ادھار لینے کے لیے ٹیسٹ دینا پڑتا ہے۔ لوگ لائن لگا کر آتے، کوئی لطیفہ سناتا، کوئی پہلی حل کرتا، کوئی شاعری۔ شام کو ایک پولیس والا بھی آ گیا۔ پپو، مجھے بسکٹ چاہیے۔ پپو نے ڈر کر پوچھا، ادھار آنقد؟ پولیس والا مسکرایا، ادھار؟ پپو نے کانپتے ہوئے کہا، تو پھر امتحان؟ پولیس والا ہنسا، پوچھو۔ پپو نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا، اگر پولیس والا خود سگنل توڑ دے تو کیا ہوگا؟ پولیس والا زور سے ہنسا، تو پھر چالان ہوا کرے گا خواب میں۔ پپو اتنا ہنسے کہ کرسی سے گر پڑے۔ اب پاس نہیں، اب تو ٹاپر ہے۔ پولیس والا بسکٹ لے کر خوشی خوشی چلا گیا۔ رات کو پپو رجسٹر دیکھ رہے تھے۔ ادھار کم ہو گیا تھا مگر ہنسی بہت زیادہ۔ وہ خود سے بولے، واہ پپو، تم نے تو دکان کو اسکول بنا دیا۔
انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اگلے دن ایک ایسی گڑبڑ ہونے والی ہے جو ان کے سارے سسٹم کو الٹا سیدھا کر دے گی۔ پپو پٹھان اور الٹا تالو۔ پپو پٹھان کی دکان اب پورے شہر میں مشہور ہو چکی تھی۔ لوگ کہتے تھے اگر ہنس نہ ہو تو پپو کی دکان جاؤ، اگر خریداری کرنی ہو تو کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ پپو کو اپنی شہرت پر بڑا فخر تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہ ایک عظیم بزنس مین بن چکے ہیں۔ اسی خوش فہمی میں ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ آج دکان وقت سے پہلے کھولیں گے تاکہ زیادہ گاہک آئیں۔ صبح صبح اندھیرا سا تھا، پرندے ابھی اونگ رہے تھے۔ پپو نیند میں جھومتے ہوئے دکان پہنچے، جیب سے چابی نکالی اور تالے میں ڈال دی۔ انہوں نے زور لگایا، تالو نہیں کھلا۔ پھر اور زور لگایا، پھر بھی نہیں کھلا۔ پپو نے غصے میں کہا، اوئے تالے، آج ضد کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے تالے سے باتیں شروع کر دیں جیسے وہ کوئی ضدی بچہ ہو۔ دیکھو بھائی، میں تمہیں روز تیل لگاتا ہوں، صفائی کرتا ہوں، پھر بھی یہ سلوک۔ پپو نے چابی الٹی ڈال کر گھمائی، تالو پھر بھی نہ کھلا۔ انہوں نے پوری طاقت لگا دی۔ اچانک چڑا لفلفک کی آواز آئی، چابی ٹوٹ گئی۔ پپو کا رنگ فق ہو گیا۔ اوہو، اب کیا ہوگا؟ تالو بھی بند، چابی بھی شہید۔ اتنے میں ایک دودھ والا وہاں سے گزرا۔ پپو بھائی، خیریت؟ پپو نے پریشان ہو کر کہا، تالو نہیں کھل رہا، لگتا ہے کسی نے جادو کر دیا ہے۔ دودھ والا ہنسا، جادو نہیں، اپنے شاید غلط تالے میں چابی ڈال دی ہے۔ پپو نے غور سے دیکھا، واقعی وہ ساتھ والی دکان کے تالے میں چابی ڈال رہے تھے، اپنی دکان کا تالو تو بالکل ٹھیک تھا۔ پپو شرمندہ ہو گئے، اوہ، یہ تو پڑوسی کی دکان ہے۔ لوگ اکٹھے ہو گئے اور قہقہے لگنے لگے۔ پپو نے جلدی سے اپنی دکان کا تالو کھولا اور اندر گھس گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ دکان کھلتے ہی پہلا گاہک آیا۔ پپو بھائی، آدھا کلو چاول دینا۔ پپو نے تولنا شروع کیا، آدھا کلو کے بجائے پورا کلو تول دیا۔ گاہک بولا، بھائی، میں نے آدھا کلو کہا تھا۔ پپو نے معصومیت سے کہا، باقی آدھا مفت، ہنسی کا بونس۔ گاہک ہنستا ہوا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک خاتون آئے، نمک دینا۔ پپو نے چینی دے دی۔ خاتون بولے، یہ تو چینی ہے۔ پپو بولے، آج نمک میٹھا موڈ میں ہے۔ خاتون بھی ہنس کر واپس چلی گئیں۔ اسی دوران محلے کے بچے آئے اور شرارت میں دکان کے شٹر کو آہستہ سے گرا دیا۔ پپو اندر تھے اور انہیں خبر نہ ہوئی۔ جب پپو نے دیکھا تو شٹر بند تھا۔ وہ گھبرا گئے، ارے، میں تو اندر قید ہو گیا۔ انہوں نے زور زور سے آوازیں لگائیں، بچاؤ، مجھے آزاد کرو۔ لوگ باہر جمع ہو گئے۔ کسی نے کہا، پپو بھائی، شٹر باہر سے بند نہیں، اندر سے کھولو۔ پپو نے حیران ہو کر دیکھا، واقعی شٹر کا ہینڈل اندر ہی تھا۔ انہوں نے خود ہی شٹر کھول لیا۔ سب لوگ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ پپو نے ماتھا پکڑ لیا، اللہ، آج میرا دماغ چھٹی پر ہے۔ اسی دن شام کو ایک عجیب واقعہ اور ہوا۔ پپو نے حساب لگایا تو پتا چلا کہ آج انہوں نے زیادہ چیزیں مفت دے دی ہیں۔ وہ خود سے بولے، لگتا ہے میں بزنس مین نہیں، کامیڈین ہوں۔ لیکن دل میں خوش تھے کہ لوگ خوش ہیں۔ اسی رات پپو نے خواب دیکھا کہ ان کی دکان ٹی وی شو بن گئی ہے اور وہ اینکر ہے۔ لوگ تالیاں بجا رہے ہیں اور وہ انعام بانٹ رہے ہیں۔ اچانک وہ نیند سے جاگ گئے اور بولے، واہ، اگر واقعی ایسا ہو جائے تو مزہ آ جائے۔ انہیں کیا خبر تھی کہ اگلا دن واقعی ایک حیران کن سرپرائز لے کر آ رہا ہے۔ پپو پٹھان ٹی وی سٹار بن گئے۔ اگلی صبح پپو پٹھان حسب معمول دکان پر پہنچے تو دیکھا کہ باہر ایک وین کھڑی ہے جس پر بڑے بڑے حروف میں لکھا تھا، مسکراہٹ ٹی وی، ہم ہنسی بیچتے ہیں۔ پپو نے آنکھیں ملے، اللہ، یہ خواب ابھی تک چل رہا ہے کیا؟ اسی وقت ایک لمبے بالوں والا نوجوان کیمرہ اٹھائے باہر نکلا۔ اس کے پیچھے ایک خاتون ہاتھ میں مائک لیے آئیں۔ خاتون نے مسکراتے ہوئے کہا،
अस्सलाम अलैकुम। आप ही पप्पू पठान हैं? पप्पू घबरा गए। जी, अगर कोई जुर्माना नहीं है तो मैं ही हूं। सब हंस पड़े। खातून ने बताया, हम आपकी दुकान पर एक मिजाहिया शो शूट करना चाहते हैं। आप सोशल मीडिया पर बहुत मशहूर हो चुके हैं। पप्पू की आंखें खिल गईं। मैं मशहूर? मैंने तो सिर्फ गलत ताले खोले हैं। कैमरामैन बोला, बस वही तो लोग देखना चाहते हैं। पप्पू ने दिल में सोचा, चिल्लू मुफ्त की शोहरत मिल रही है। शूटिंग शुरू हुई। पहला सीन था, पप्पू गाहक को सामान दे रहे हैं। एक अदाकार गाहक बनकर आया। पप्पू भाई, 1 किलो चीनी देना। पप्पू घबरा गए। कैमरा देखकर जबान लड़खड़ा गई। उन्होंने गलती से नमक पकड़ा दिया। डायरेक्टर चलाया, किट। पप्पू भाई, चीनी दीनी थी। पप्पू शर्मिंदा हो गए। अरे! कैमरा देखकर दिमाग बंद हो गया। सब हंसने लगे। दूसरा सीन था, उधार टेस्ट। अदाकार ने कहा, मुझे उधार चाहिए। पप्पू ने पूरे जोश से सवाल पूछा, अगर चाय में चीनी ना हो तो क्या करोगे? अदाकार ने रट्टा रटाया जवाब दिया, सब्र। पप्पू ने फौरन कहा, गलत। शौहर को चुप कराओ। पूरा सीट कहकहों से गूंज उठा। डायरेक्टर खुश हो गया। ये तो स्क्रिप्ट से भी बेहतर है। इसी दौरान एक असली गाहक दुकान में घुस आया। इसे शूटिंग का इल्म नहीं था। भाई, माचिस देना। पप्पू ने संजीदगी से कहा, कैमरे के सामने हो, मुस्करा कर मांगो। गाहक घबरा गया और कैमरे की तरफ देखकर बोला, माचिस प्लीज। मुस्कुराहट के साथ सब हंसने लगे। वो सीन भी रिकॉर्ड हो गया। शूटिंग खत्म हुई तो टीम ने पप्पू को शुक्रिया अदा किया और वदा किया कि शो अगले हफ्ते टीवी पर आएगा। पप्पू फखर से सीना तान कर बैठ गए। अब मैं स्टार हूं। शाम को पूरा मोहल्ला पप्पू को मुबारकबाद देने आ गया। कोई सेल्फी ले रहा था, कोई ऑटोग्राफ मांग रहा था। एक बच्चे ने कहा, अंकल, आप टीवी वाले हो गए। पप्पू ने संजीदगी से जवाब दिया, हाँ बेटा, अब दुकान में ऑटोग्राफ मुफ्त मिलेंगे, सामान नहीं। बच्चे ने कहा, तो फिर बिस्कुट? पप्पू बोले, तस्वीर वाला। सब कहकहे लगाने लगे। रात को पप्पू आईने के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करने लगे। अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, मैं हूं पप्पू पठान। खुद ही तालियां बजाएं। वाह, क्या एंकर हूं मी। उन्हें लगा जिंदगी बदल गई है। मगर किस्मत ने अगले दिन एक नया इम्तिहान तैयार कर रखा था। पप्पू पठान की अजीम कॉमेडी फतह। आज वो दिन था जिसका पप्पू पठान को बेसब्री से इंतजार था। उनका शो पहली बार टीवी पर आने वाला था। पप्पू सुबह से ही तैयार बैठे थे। बाल संवारे, कमीज इस्त्री की, आईने के सामने खड़े होकर कई बार मश्क की। अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, मैं हूं पप्पू पठान। उनकी बीवी ने हंसते हुए कहा, पहले नाश्ता कर लो स्टार साहिब। पप्पू ने फखर से जवाब दिया, आज मैं आम इंसान नहीं, अवामी इंसान हूं। शाम होते ही पूरा मोहल्ला पप्पू की दुकान पर जमा हो गया। किसी ने टीवी लगाया, किसी ने स्पीकर जोड़ा जैसे कोई क्रिकेट मैच हो। शो शुरू हुआ। स्क्रीन पर पप्पू की शक्ल आई तो सब तालियां बजाने लगे। ओए, देखो अपना पप्पू आ गया। पप्पू खुद शर्मा गए। अरे, ये तो मैं हूं। शो में उनकी उल्टी सीधी हरकतें, गलत ताल्लू, नमक चीनी वाला सीन, उधार टेस्ट, सब दिखाया गया। पूरा मोहल्ला हंसी से लूटपोट हो गया। बच्चे तालियां पीट रहे थे, बड़े आंसू पूंछ रहे थे। अचानक एक सीन आया जिसमें पप्पू ने गलती से एक गाहक को मुफ्त सामान दे दिया था। मोहल्ले का एक शख्स बोला, अरे, ये तो मैं हूं। सब ने इसको छेड़ना शुरू कर दिया। शो खत्म हुआ तो पप्पू जज्बाती हो गए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं लोगों को इतनी खुशी दे सकूंगा। इसी वक्त फोन बजा। टीवी चैनल वाले थे। पप्पू भाई, आपका शो हिट हो गया है।
ہم آپ کو مستقل پروگرام دینا چاہتے ہیں۔ پپو کی آنکھیں کھل کی کھل رہ گئیں۔ مستقل مطلب میں پورا اسٹار بن جاؤں گا۔ ادھر محلے والے خوشی سے شور مچانے لگے، مگر پپو نے تھوڑا سوچا اور کہا، ایک شرط ہے، میں اپنی دکان بند نہیں کروں گا۔ چینل والے حیران، کیوں؟ پپو مسکرا کر بولے، کیونکہ اصل ہنسی یہیں پیدا ہوتی ہے۔ سب تالیاں بجانے لگے۔ اگلے دن پپو کی دکان کے باہر بورڈ بدل گیا، پپو کامیڈی سٹور، ہنسی فری سامان اگر مل گیا تو۔ لوگ دور دور سے آنے لگے، کوئی صرف ہنسنے، کوئی سیلفی لینے، کوئی پپو سے ملنے۔ پپو ہر ایک کو وہی پرانا انداز میں خوش کرتے، انڈے مرغی سے پوچھ کر بتاتا ہوں، بسکٹ تصویر والا چاہیے، ادھار پہلے لطیفہ سناؤ۔ ایک دن ایک چھوٹا بچہ آیا اور بولا، انکل میں بھی اب جیسا بننا چاہتا ہوں۔ پپو نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹا بڑے آدمی نہیں، اچھے آدمی بنو، اور تھوڑا سا پاگل ہونا ضروری ہے۔ سب ہنس پڑے۔ یوں پپو پٹھان کی زندگی خوشیوں، ہنسی اور محبت سے بھر گئی۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ دولت صرف پیسے میں نہیں، لوگوں کی مسکراہٹ میں ہوتی ہے۔